خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، نماز کا عملی طریقہ۔ قدم بقدم ہم سمجھیں گے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کا ایک چھوٹا سا تعارف، پھر ہم پہلی اور دوسری رکعت کو تفصیل سے دیکھیں گے، اس کے بعد تشہد اور سلام، اور آخر میں کچھ اہم دعاؤں پر نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز کے تعارف کی۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے نا؟ تو نماز کی یہ بنیاد کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رکعت۔ آپ اسے نماز کا ایک مکمل یونٹ یا ایک سائیکل سمجھ سکتے ہیں، جس میں کھڑا ہونا، جھکنا اور 2 سجدے شامل ہیں۔ ہر نماز میں ایسی کچھ رکعتیں ہوتی ہیں، اور آج ہم 2 رکعت والی نماز پر بات کر رہے ہیں۔ چلیں جی، اب اصل عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نماز کی پہلی اکائی یعنی پہلی رکعت کے ارکان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ یاد رہے، ہر قدم بہت اہم ہے اور اس کی اپنی ایک حکمت ہے۔ تو نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آتی ہے نیت۔ یہ بس دل کا ارادہ ہے، اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ نیت کے فوراً بعد اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بس اسی تکبیر کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ خوبصورت دعا پڑھتے ہیں جسے ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ اللہ کی پاکی اور تعریف ہے، اور ہاں، یہ صرف نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اور اس کھڑے ہونے کی حالت میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قیام میں سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ یہ قرآن کا پہلا باب ہے، اور اس کے بغیر کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی کوئی اور سورت یا کچھ آیتیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے ماخذ میں مثال کے طور پر سورۃ الکافرون بتائی گئی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ تلاوت مکمل۔ اب کیا؟ اب اللہ اکبر کہہ کر جھکنے کا وقت ہے، جسے رکوع کہتے ہیں۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہیں، اور پھر 3 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کے بعد واپس سیدھے کھڑے ہونا ہے، اسے قوما کہتے ہیں۔ جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اور جب بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ قوما کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سب سے عاجزی والی حالت میں جاتے ہیں، یعنی سجدہ۔ یہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ پیشانی، ناک، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں، اور سجدے میں آپ 3 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی۔ ایک سجدہ ہو گیا، اب اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر لی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ایک اور سجدہ۔ یہ سجدہ بالکل پہلے والے جیسا ہی ہے، وہی تسبیح سبحان ربی العالی 3 بار، اور لیجئے اس دوسرے سجدے کے ساتھ ہی ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ ایک رکعت تو ہو گئی، اب چلتے ہیں دوسری رکعت کی طرف۔ یہ تقریباً پہلی جیسی ہی ہے، بس 1-2 چھوٹے سے فرق ہے۔ تو دوسرے سجدے سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ثنا نہیں پڑھنی، آپ سیدھا سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، پھر کوئی اور سورت، اور پھر رکوع اور 2 سجدے، سب کچھ بالکل پہلی رکعت کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اب ہم نماز کے بالکل آخری حصے میں ہیں، یعنی وہ نشست جو دوسری رکعت کے آخری سجدے کے بعد ہوتی ہے۔ اس آخری بیٹھک کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں تشہد، جسے التحیات بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ کے حضور سلام اور ایمان کی گواہی ہے۔ التحیاتی للہ۔ التحیات کے فوراً بعد ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اب نماز کو ختم کرنے کا وقت، اسے سلام کہتے ہیں۔ آپ پہلے اپنا چہرہ دائیں طرف موڑتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہی عمل بائیں طرف دہراتے ہیں، اور اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پورا طریقہ تو دیکھ لیا۔ چلیں ایک جلدی سے نظر ڈالتے ہیں ان خاص دعاؤں اور تسبیحات پر جو ہم نے مختلف حصوں میں پڑھیں۔ ایک کوئک ریویو ہو جائے گا۔ یہاں آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی العالی، دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی، اور آخر میں بیٹھ کر التحیات اور درود۔ یہ نماز کے بنیادی اذکار ہیں۔ تو آخر میں اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں،
बल्कि हर हरकत और हर लफ्ज़ को पूरे ध्यान और समझ के साथ अदा करना है। जब हमारे जिस्मानी अमल और रूहानी कलमात एक हो जाते हैं, तभी नमाज का असल लुत्फ़ आता है। और मैं आप सबको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, जब हम हर लफ्ज़ और हर अमल का मतलब समझकर नमाज पढ़ते हैं तो हमारा तजुर्बा कैसा हो जाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही सोच हमारी इबादत में एक नई रूह फूंक सकती है।